کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں شادیاں زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں رشتے آسانی سے طے ہو جاتے ہیں؟ کیوں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ اور کیوں شادی کے فیصلے برکتوں سے بھرے ہوتے ہیں؟ یہ محض ایک رسم نہیں، بلکہ اس کے پیچھے چھپا ہے ایک نورانی راز۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ مہینہ محبت، رحمت اور خوشیوں کا پیغام لاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر ربیع الاول میں شادی آسان کیوں ہوتی ہے اور اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کیسے جڑتا ہے۔ آج ہم اسی راز کو سمجھیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی برکت۔ 12 ربیع الاول وہ دن تھا جب اللہ نے انسانیت کو سب سے بڑا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آمد نے اندھیروں کو مٹایا اور دنیا کو سکون و رحمت کا پیغام دیا۔ اس دن کی روحانی اہمیت کیا ہے؟ یہ دن صرف ایک تاریخی یادگار نہیں بلکہ ایمان کی تازگی ہے۔ جب یہ دن آتا ہے تو دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ موقع ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی یاد بھی دلاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے دنوں میں یا ربیع الاول کے پورے مہینوں میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ خاص طور پر درود ابراہیمی پڑھنے سے دل سکون پاتا ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے اور رشتوں میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں شادی کے آسان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں خاص برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دل کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر خصوصی کرم فرماتے ہیں، جس سے رشتے طے کرنے میں آسانی اور برکت آتی ہے۔ ربیع الاول میں بندے کی نیت اور دعا قبول ہونے کا خاص وقت ہوتا ہے، اسی لیے یہاں شادی کے فیصلے خوشیوں اور برکتوں کے ساتھ مکمل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یعنی نکاح میری سنت ہے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں خرچ کم ہو اور آسانی زیادہ ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول میں ہونے والی شادیوں پر خاص برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ جب گھروں میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، جب دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ ہوتی ہے، اس مہینے میں باقی عام مہینوں سے زیادہ صلاۃ و سلام کا اہتمام ہوتا ہے، میلاد شریف ہوتی ہیں، قرآن خوانیاں کی جاتی ہیں، تو رزق میں کشادگی تو ضرور آئے گی، رشتوں میں آسانی بھی ہوگی اور دل کی دعائیں اللہ کے قریب ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں کی گئی شادی خوشیوں سے بھرپور اور محبت سے معمور ہوتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے اصل سکون اور اصل کامیابی صرف اسی سنت کی پیروی میں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ شادی صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے۔ جب یہ رشتہ اس مہینے میں طے پاتا ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے، تو سوچیں اس رشتے میں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں کیے گئے فیصلے برکتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل سکون اور کامیابی صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اپنانے میں ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں نکاح کو بابرکت بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ شادی صرف دنیاوی خوشی نہیں بلکہ روحانی سکون کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اور اگر شادی میں رکاوٹیں ہیں یا رشتہ جلدی طے نہیں ہو رہا، تو اگر آپ دل میں یہ سوچتے ہیں کہ میری شادی کیوں رکی ہوئی ہے یا کوئی اچھا رشتہ کیوں نہیں مل رہا،
تو یاد رکھیں اللہ کا نظام بہترین ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس ماہ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے درود پاک کثرت سے پڑھیں، خاص طور پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کم از کم 100 بار روزانہ، اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں جتنی آپ کو توفیق ملے۔ اور دوسرا ہے کہ جمعے کے دن 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے نیک اور پاکیزہ رشتہ عطا فرما جو دین اور دنیا کی بھلائی کا ذریعہ ہو۔ صدقہ دیں، چاہے وہ چائے ہو یا پانی ہو یا جوس ہو یا روٹی، کچھ بھی کچھ میٹھا بانٹ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ربیع الاول کا مہینہ بلا شبہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں شادی کو نیک نصیب اور بابرکت بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق سال کے باقی مہینے بھی اللہ کی ذات کی طرف سے ہی بنائے گئے ہیں اور بابرکت ہیں، اور ان میں شادی کرنا جائز اور پسندیدہ ہے۔ ہر مہینہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، مخصوص مہینوں کو برا یا محنوس سمجھنا درست نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کو اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا کہ شادی کرنا دین کا آدھا حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مہینے میں ہو، اسی لیے شادی کے معاملات میں آسانی کی دعا کریں۔ آئیے اس ربیع الاول میں دل سے درود پاک پڑھیں اور یہ عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ اور اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو ایک بار درود پاک پڑھ کر کامنٹس میں ضرور لکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو میری اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور آگے بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔